میرے سسر نے میرے شوہر کو مار کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر ولید بیمار رہنے لگے تھے۔ اتنے بیمار رہنے لگے تھے کہ سب ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا۔ میں نے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اپنے شوہر ولید کا علاج کروایا مگر کسی ڈاکٹر نے کوئی امید نہیں دلائی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کچھ ہی دن کے مہمان ہیں۔ جیسے تیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر ولید کی ایک بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ ہر روز رات کو مجھے اپنے پاس بلاتے اور ایک فوٹو دکھا کر کہتے، میری موت کے بعد اس آدمی سے شادی کر لینا۔ وہ تصویر دیکھ کر میری روح کانپ جاتی تھی، وہ میرا خون کھولنے لگ جاتا تھا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، کیونکہ وہ تصویر ایک 90 سال کے بزرگ کی تھی، میں 24 سال کی جوان لڑکی۔ مجھے اپنے شوہر ولید کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر ولید سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر ولید کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنے غم میں ابھری نہیں تھی کہ میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، اب تم جلدی سے اس آدمی سے شادی کر لو جس سے تمہارا شوہر ولید کہتا تھا۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبوراً اس آدمی سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کی رات جب میرا دولہا میرے کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ میری کمپنی کا باس تھا۔ میرا نام لائبہ ہے، میں امریکہ کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی اور ایک غریب گھر سے تھی۔ میرے اماں ابا نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی اور وہ میری ہر بات مانتے تھے، اسی لیے یہ بات انہوں نے مان لی۔ انہوں نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ ساتھ ہی میں ایک آفس میں جاب کرنا شروع کر دیا۔ آفس میں سارے لوگ بہت اچھے تھے اور سب سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اپنے کمپنی کے باس کو دیکھا تو میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ آفس کی ساری لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، وہ بہانے سے ان کے روم میں جاتی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے مگر مجھے بھی وہ بہت اچھے لگے تھے، لیکن میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس میں کوئی بھی میری عزت پر انگلی اٹھا سکے، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے جاب کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے ان کا بھروسہ کسی بھی حال میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرے ماں باپ کی عزت کو کوئی آنچ آئے۔ اگر اللہ نے میری قسمت میں اس لڑکے کو لکھا ہے تو وہ خود ہی اس کے دل میں میری محبت ڈال دے گا، کیونکہ جوڑے تو آسمان پر بن کر آتے ہیں۔ اس کا نام اقبال تھا، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میری باس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، جتنی بھی ہوتی تھی کام کے بارے میں ہوتی تھی۔ جب بھی وہ مجھ سے یا کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے تھے تو ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتے تھے، عورتوں اور لڑکیوں کی بہت عزت کرتے تھے اور میں بھی یہی چاہتی تھی میرے شوہر ایک شریف انسان ہو جو عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہو۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں تو پہلے سے ہی اقبال کو بہت پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل نے کہا میں اس سے ہاں کہہ دوں، لیکن میں نے اسے کہا میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس رشتے سے راضی ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا، وہ کہیں گے تب ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں۔ میں نے اپنے اماں ابا کو ساری بات بتائی اور اقبال کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، وہ جھٹ سے راضی ہو گئے۔ میں نے اقبال کو بتائی کہ میرے ماں باپ ہماری شادی کے لیے راضی ہیں
تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ اقبال کے بابا ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ اقبال اکثر اپنے ماں باپ کے بارے میں مجھے بتاتا تھا، مجھے لگتا تھا وہ مان جائیں گے، لیکن انہوں نے شاید اقبال کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ رکھی تھی جس سے وہ اقبال کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ اقبال کے اماں ابا اس سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے کہا جب تک اس کے ماں باپ نہیں مان جاتے ہیں مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا، تمہاری ساری زندگی انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اقبال نے اپنے ماں باپ کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش کی، آخر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کی شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو وہ کسی بھی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ آخر کار اس کے ماں باپ کو اس کی ضد کے آگے جھکنا پڑا اور وہ ہماری شادی کے لیے مان گئے۔ وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے۔ اقبال کی اماں مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی میرے بیٹے کی پسند بہت اچھی ہے۔ اقبال کی ماں کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میں تو انہیں پسند آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہیں انہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد منع کر دیا تو کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد میری اور اقبال کی شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی رات اقبال میرے کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر بہت ساری تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا پھر محبت کی جیت ہو گئی ہے، آج ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ اقبال نے مجھے کہا تم بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک باکس نکال کر میرے آگے کیا، میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ تھا۔ میں نے اقبال سے کہا یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اقبال نے کہا ہاں خوبصورت تو بہت ہے لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ اقبال کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ اقبال نے مجھ سے کہا تم میرے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا، انہیں بالکل اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا، اگر وہ تمہیں کچھ بھی کہہ دیں تو وہ پلٹ کر جواب مت دینا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں ہماری شادی کے لیے راضی کیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی بات کو لے کر ناراض ہو جائیں۔ میں نے کہا تم بالکل فکر مت کرو، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ کچھ دن کے بعد میں اپنے ہنی مون پر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر اقبال مجھ پر دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے، نئے نئے مہنگے مہنگے گفٹ لا کر دیتے تھے۔ ہنی مون سے آنے کے بعد میں نے اپنی ساس سے کہا اب میں گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لوں گی، آپ کو فکر نہ کریں، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی گھر کے سارے کام تو نوکر کرتے ہیں اور کھانا میں بنا لیا کرتی ہوں۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ میں گھر میں سارا دن فری رہتی تھی، اسی لیے میرے شوہر اقبال نے مجھ سے کہا میں پھر سے آفس جوائن کر لوں، اس سے میرا بھی دل لگا رہے گا۔ میں نے اگلے دن سے آفس جوائن کر لیا اور میرے شوہر اقبال میرے ساتھ آفس آتے جاتے تھے اور ساتھ ہی واپس آتے تھے۔ ہم لوگ کھانا بھی ایک ساتھ کھایا کرتے تھے۔ میرے شوہر اقبال مجھے اکثر گھمانے لے کر جاتے اور شاپنگ پر بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میرے سسرال والے مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ جب بھی میں یہ بات اپنے شوہر اقبال سے کہتی تو وہ کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری نند بھی تھی، جب بھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی یا اسے اپنے ساتھ باہر کہیں لے جانے کی کہتی تو میری ساس فوراً منع کر دیتی اور کہتی تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ گھومو پھرو۔ مجھے ان کی یہ بات بالکل عجیب لگی تھی، لیکن میں نے ان کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دیا تھا کیونکہ میں اپنے شوہر اقبال کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں بہت کم خوشیاں لکھی ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک میرے شوہر اقبال کی طبیعت خراب ہو گئی، میرے سسر انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا رپورٹ کروائی ہے، کل آ جائے گی اور پتہ چلے گا۔ اگلے دن جب میں نے پوچھا رپورٹ میں کیا آیا ہے تو انہوں نے کہا بابا رپورٹ لے کر آئیں گے۔ اکثر میرے شوہر اقبال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی اور میرے سسر انہیں اکیلے ہسپتال لے کر جاتے تھے۔
جب میں کہتی میں بھی ساتھ چلوں گی تو وہ منع کر دیتے۔ جب میں اپنے شوہر اقبال سے ان کے رپورٹ کے بارے میں پوچھتی تو وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دیتے۔ اب میرے شوہر کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ آپ کو کیا بتایا ہے، آپ کو کیا بیماری ہوئی ہے، تب وہ مجھے کچھ نہیں بتاتے تاکہ میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اب انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا تھا۔ ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد تو دوسری شادی کر لینا۔ میں نے انہیں کہا، آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ مجھے ہر روز یہی بات کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنی جیب سے ایک فوٹو نکال کر دکھایا اور کہنے لگے، میرے مرنے کے بعد تو اس آدمی سے شادی کر لینا۔ وہ فوٹو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ ایک 90 سال کا بوڑھا تھا اور میں 24 سال کی جوان لڑکی تھی۔ میری اور اس کی شادی ناممکن تھی۔ مجھے اپنے شوہر اقبال کی بات سن کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ کہا، اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو جلدی سے ٹھیک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا نہیں سنی اور ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں آفس نہیں گئی۔ میرے شوہر کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی تو انہوں نے کہا، آج میں آفس چلا جاتا ہوں، گھر سے باہر نکلوں گا تو میرا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آفس چلے گئے۔ ان کے جانے کے 2 گھنٹے کے بعد میرے پاس فون آیا کہ میرے شوہر اقبال کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ سنتے ہی میں جس حالت میں تھی ویسے ہی ہسپتال کی طرف بھاگتے ہوئے گئی۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اقبال کی آخری سانسیں لڑ رہے تھے۔ اپنے آخری وقت میں بھی انہوں نے مجھ سے یہی کہا، میرے مرنے کے بعد تم اس آدمی سے شادی کر لینا، تمہیں میری محبت کی قسم ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا۔ میں تو جیسے وہیں پر پتھر بن کر پتھر کے معنی بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے جوان شوہر اقبال کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب ہر وقت میں اپنے کمرے میں گمسم پڑی رہتی اور انہیں یاد کرتی رہتی۔ میری دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اپنا خود کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میرے شوہر کی موت کو کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اپنی دوسری شادی کی تیاری کر لو۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں حیرت سے دیکھا اور کہا، میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تو تمہارے شوہر اقبال نے تمہاری ذمہ داری مجھے دی، کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس کی دوسری شادی کروا دینا۔ ان کی بات سن کر مجھے اپنے شوہر کی اقبال کی کہی گئی باتیں یاد آ گئیں۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کی آخری خواہش ضرور پورا کروں گی۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا انہیں اپنے جوان بیٹے کی موت کا کوئی غم ہے۔ اگر ہوتا تو وہ مجھے دوسری شادی کرنے کے لیے مجبور نہ کرتے۔ میرے شوہر اقبال کے مرنے کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آئے تو میری ساس نے کہا، اب یہ ہماری بیٹی ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں بھی ہماری ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر اقبال کی قسم نے مجھے وہاں روک دیا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے شوہر اقبال کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ ہی دن بعد میری ساس میری شادی کروا دی۔ میری شادی والے دن لوگ طرح طرح کے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ شوہر کی موت کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور یہ کیسی بے شرم لڑکی ہے، دلہن بنی بیٹھی ہے۔ لیکن ان کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں خود پتھر بن کر وہاں پر بیٹھی تھی۔ رات کو میری نند مجھے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میرا نیا شوہر کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرا دوسرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ میں چیختے ہوئے بیڈ سے اتری اور میرے سسر میرے پاس آئے۔ کہنے لگے، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، اب سے ہی میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ میرے شوہر اقبال نے مجھ سے اس کی تصویر دکھائی تھی، لیکن میں نے وہ فوٹو زیادہ غور سے نہیں دیکھی تھی، اسی لیے میں پہچان نہیں پائی تھی۔ لیکن آج اصلیت میرے سامنے آ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا،
میں نے آپ سے مجبوری میں شادی کی ہے، آپ میرے اقبال کے بابا ہیں، آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتی، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بابا سمجھا ہے۔ کمرے میں شور سن کر میری ساس ہمارے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی زیادہ ہنگامہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اس کی بیوی ہو، اور ویسے بھی اقبال ہمارا سگا بیٹا نہیں تھا، ہماری کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نے اسے گود لے لیا، اور یہ بات اقبال بھی جانتا ہے کہ وہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے جہاں چاہے کروا دوں، اسی لیے میں نے تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دی تاکہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو۔ اقبال نہیں چاہتا تھا تم کبھی بھی گھر چھوڑ کر جاؤ، اس کی آخری خواہش یہی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی پھر میرے شوہر اقبال نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میری ساس کہنے لگی میں اپنے بیٹے اقبال سے بہت محبت کرتی تھی، اسے اپنا سگا بیٹا مانتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کی شادی تم سے کروا دی۔ تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، تم ہمارے اوپر چڑھ رہی ہو۔ میں نے کہا آپ دونوں میرے کمرے سے جائیں، میں دونوں سے ناراض ہوں۔ میرے کمرے سے باہر چلے گئے اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اور آج رات میرے سامنے کھل گیا تھا، انہوں نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اقبال مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ یہ ان کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ اب میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گی؟ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اقبال کی فوٹو اٹھائی اور اس سے سوال کرنے لگی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے مجھے اپنی پیار کی قسم دی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں، اور وہ بھی اس کے باپ کے ساتھ، انہیں اپنے سسر اور باپ کا درجہ دیتی تھی۔ آج وہ میرے سامنے میرے شوہر کی شکل میں کھڑے تھے، میں یہ سب اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ساری رات یہی سوچتی رہی، نیند تو میری آنکھوں سے دور جا چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میری نوکرانی میرے لیے ناشتہ لے کر آئی، مجھے کہنے لگی بڑی میڈم نے کہا ہے آپ ناشتہ کر لیں۔ میں نے اس سے کہا تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس گھر سے بہت دور چلی جاؤں۔ میں نے سوچا آج آفس چلی جاتی ہوں، میرا کچھ دل بھی بہل جائے گا، ویسے بھی رات میرے اوپر جو پہاڑ ٹوٹا تھا اس نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، میرا دوسرا شوہر ولید تبھی میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا آج تم آفس نہیں جاؤ گی، گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں جاؤں گی آفس؟ تو اس نے مجھے کہا آج کے بعد تمہیں آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم گھر میں رہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، آج سے میں جیسا کہوں گا ویسا ہی تمہیں کرنا ہوگا، آفس کے سارے کام میں خود دیکھ لوں گا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں ضرور آفس جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے تم آفس جاؤ، میں یہاں تمہارے کمرے میں ہی رہوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو میں یہاں اس کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں تو تمہیں میری ہر بات ماننے پڑے گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گئی اور سوچنے لگی کہیں سچ میں میرے ساتھ میرے کمرے میں نہ آ جائیں۔ میرا تو اس کے ساتھ ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا، میں اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ رہی اور آفس جانا بند کر دیا۔ اپنے سسرال والوں کا برتاؤ دیکھ کر مجھے سمجھ میں آنے لگا تھا میری دوسری شادی میرے سسرال والوں میں کیوں کی گئی۔ اقبال نے اپنی موت سے پہلے یہ گھر بھی اور ساری پراپرٹی میرے نام کر دی تھی۔ اگر اقبال کی موت کے بعد میں یہاں سے چلی جاتی اور کسی اور آدمی سے شادی کر لی ہوتی تو یہ گھر اور ساری جائیداد ان لوگوں کے ہاتھ سے چلی جاتی اور یہ در پدر کے ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ میرے سسر بھی یہی کروا دی تھی تاکہ میں اسی گھر میں رہ کر اپنے شوہر اقبال کی پراپرٹی ان لوگوں کے ہاتھ سے نکلنے نہ دوں، کیونکہ اقبال کی اصلی ماں باپ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے شوہر اقبال کے نام کر دی تھی۔ میری ساسی اب میری سوتن بن گئی تھی، گھر پڑے پڑے اب میری طبیعت خراب رہنے لگی
رہتی تھی۔ میں زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی جلتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ نوکرانی مجھے کھانا لے کر آتی اور کھانا لے کر جاتی تھی، ورنہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے پڑی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں نیچے کسی کام سے گئی تو گھر کے گیٹ پر وکیل صاحب کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میں نے اپنی نوکرانی کو پاس بلایا اور اس سے پوچھا، وکیل صاحب یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ تو وہ کہنے لگی، بڑے صاحب کی وصیت کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے سسر جو میرے شوہر ہیں وہ میرے کمرے میں آیا اور آفس کے کچھ پیپر سائن کروانے کے لیے کہنے لگا۔ اب روز کوئی نہ کوئی پیپر میرے پاس لے کر آتا اور مجھے کہتا اس پر سائن کرو، اور مجھے دھمکی بھی دیتا اگر میں نے ان پیپر پر سائن نہیں کیا تو وہ میرے پاس میرے کمرے میں آ کر رہنے لگے گا۔ مجھے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر میں کبھی بھی کسی بھی پیپر پر سائن کرنے کے لیے منع کر دیتی تھی تو وہ مجھے دھمکاتا تھا، اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ میرے کمرے میں آ کر رہنے لگے گا۔ میں کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ رہنے لگے، کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک دن جب میں کچن میں گئی تو میں نے دونوں اپنے سسر اور ساس کی بات سن لی۔ اب میرا سسر کہہ رہا تھا، اقبال اگر کچھ وقت اور زندہ رہتا تو ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، بہت جلد ہی مر گیا بیچارہ۔ میں سمجھ گئی تھی یہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، جائیداد کے لیے کر رہے ہیں۔ وکیل بھی اب اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نے اس سے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاس ساس سسر مجھے اس سے بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے میرے نام پر کیا کیا رکھا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور جیسے بھی ان سب سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں نے کھانا کھاتے ہی میری طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ میری نوکرانی میرے پاس کھانا لے کر آئی تھی، مجھ سے کہنے لگی، چپکے سے بتا دیا کہ میری ساس نے میرے کھانے میں کچھ ملایا تھا، اس سے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا اب میں نہیں بچوں گی۔ یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ گھر اور پراپرٹی کے لیے میرے ساتھ بھی کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوسرے شوہر سے بات کروں، وہ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں لے لیں اور بدلے میں مجھے چھوڑ دیں۔ یہی سوچ کر میں نیچے اپنے ساس سسر کے کمرے میں جانے لگی۔ میں ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی اور کھٹکھٹانے ہی والی تھی، مجھے اندر سے آوازیں آئی اور میرا دوسرا شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، آئندہ تم یہ اپنی بات زبان سے مت لے کر آنا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور لائبہ کو تو یہ بات بالکل بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں سوچنے لگی، اب یہ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ دونوں ہمیشہ چھپ چھپ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں جاننا چاہتی تھی ان دونوں کا راز کیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر سوچنے لگی، ایسا کیا کروں جس میں مجھے ان دونوں کا راز پتہ چل جائے۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں اپنے دوسرے شوہر کو اپنا دیوانہ بنا دوں، اگر وہ میرے ہاتھوں میں آ گیا تو میں اسے سب کچھ اگلوا لوں گی۔ ایک بار تیار ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے کمرے میں گئی۔ اس کمرے میں جا کر میں نے کہا، تم بھول رہے ہو میں بھی تمہاری بیوی ہوں، تم پر میرا بھی حق بنتا ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اپنے دوسرے شوہر یعنی میرے سسر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بسترے پر اٹھایا اور کہنے لگی، اس بوڑھی عورت کی جان چھوڑ دو، اب میرے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر بھی خوش ہو گیا کیونکہ وہ 90 سال کا بوڑھا تھا اور میں ایک جوان لڑکی، بھلا ایسا موقع کون چھوڑ سکتا تھا۔ خوشی خوشی اٹھ کر میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی اور بولی، تم اپنی بیوی کو اس گھر سے نکال دو، تبھی میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، میں اسے طلاق دے دوں گا اور اسے اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔
میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں روز بن سنور کر اس کے سامنے آتی، اس کا خیال رکھتی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا دیتی۔ کچھ دنوں میں وہ میرا دیوانہ بن گیا تھا، اب میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی بیوی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے نکال دے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب تو اس کا شوہر میرا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ گھر آیا تو میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، میں شہر میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں پر مجھے اپنے اقبال کی یاد ستاتی ہے، ہم کہیں اور چلتے ہیں جہاں صرف میں اور آپ ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو میں چاہتی ہوں۔ یہ سب وہاں سن کر اس کی بیوی جل جائے، میں نے اسی لیے کہا تاکہ وہ سب کچھ اگل دے۔ پھر میرے پلان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ زور زور سے اپنے شوہر سے چیخنے لگی اور کہنے لگی، تم ابھی لائبہ کو طلاق دے دو۔ میرے شوہر ولید نے کہا، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، ہم منزل کے اتنے قریب آ کر اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور یہ سارا پلان تمہارا ہی تھا، تم ایسے کیسے پیچھے ہٹنے کو کہہ سکتی تھی؟ اس کی بیوی نے کہا، میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم بس اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ اگر تم نے اسے طلاق نہیں دیا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، پھر تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن تم اپنی زبان بند رکھنا۔ اب اس کا کھیل الٹا پڑ گیا تھا، وہ لوگ اپنے جال میں خود ہی پھنس گئے تھے، لیکن میں پریشان تھی۔ اگر اس نے اپنی بیوی کی دھمکی میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تو مجھے ان لوگوں کا راز کیسے پتہ چل سکے گا؟ میں ہر صورت میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی، ابھی تک مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے سوچا اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا جس سے میں یہ راز جان سکوں۔ رات کو جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے جوس میں نشہ ملا کر دیا تاکہ وہ نشے میں آ کر مجھے سب کچھ بتا سکے، اور ایسا ہی کچھ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پوری طریقے سے نشے میں تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر میں اس گھر اور ساری پراپرٹی تمہارے نام کر دوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی اور سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، اسی لیے مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، اقبال میرے بھائی کا بیٹا تھا، میرا بھائی بہت امیر تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر اپنے بھائی سے جلن ہوتی تھی۔ جب اقبال 1 سال کا تھا تو میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اقبال کے ماں باپ کے بعد ان کی ذمہ داری ہمیں ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم دونوں اس کی پرورش کرنے کے لیے اس کے گھر میں رہنے لگے تھے، لیکن میرے نام کچھ بھی نہیں تھا، ہم صرف اقبال کی اور اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ کچھ اس کے نام پر ہو جاتا، اگر ایسی بیچ کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جاتی اور ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا اس نے ساری کاروبار اور اپنے ہاتھ میں لے لیے، اس نے بزنس کو آسمان پر پہنچا دیا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم نے اسے بتایا کہ وہ ہمارا اصلی بیٹا نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے اور ہم اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا اگر اس کی شادی ہماری بیٹی سے ہو جاتی ہے تو اس کی ساری جائیداد ہمارے پاس ہی رہے گی، لیکن اس نے ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیا اور کہنے لگا، میں اسے ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا تھا اور آپ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی طرح ماننا ہے، اسی لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں منانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ ہم اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے میں راضی ہو جائیں، ہم نہیں مان رہے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہیں وہ بھاگ کر تم سے شادی کر لے تو اس سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم نے اس کی شادی تم سے کروا دی تو وہ ساری شادی ہوتے ہی تم پر ساری جائیداد اپنے روز لٹاتا تھا، روز تمہیں مہنگے مہنگے گفٹ لا کر دیتا اور اس سے بھی گھر ہمارے نام کر دیا تھا، اور جب بھی وہ کوئی پراپرٹی لیتا تو تمہارے نام پر ہی لیتا تھا۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا جا رہا تھا۔
پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے بیٹے اقبال کو جان سے مار دیں، لیکن ہم اس کو مار نہیں سکتے تھے، اسی لیے ہم نے اس کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر ملانا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ کھانا کھاتا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ زہر اس کے پیٹ میں جا رہا تھا، اسی وجہ سے میں اسے اکیلا ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ میں سب کچھ صاف صاف آ رہا تھا، لیکن میں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر وہ رپورٹ بدلوا دی اور اقبال کو بتایا اسے بلڈ کینسر ہے۔ یہ سن کر اس نے ہم سے کہا ہم یہ بات تمہیں نہ بتائیں، تمہیں بہت افسوس ہوگا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد میری بیوی نے آہستہ آہستہ اسے اپنی باتوں میں لینا شروع کر دیا۔ تمہارے مرنے کے بعد لائبہ کی شادی میں اپنے شوہر سے کروا دوں گی۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا۔ میری بیوی نے اسے کہا اگر لائبہ کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، لائبہ کا خیال رکھیں گے بھی یا نہیں۔ اگر تم اس کی شادی کے لیے مان جاتے ہو تو وہ اسی گھر میں رہے گی اور ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ لیکن اقبال ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری بیوی نے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا کہ وہ آخر مان گیا، اور اتنے بڑے گھر میں زمین اور جائیداد تمہارے نام کر چکا تھا، اپنا بزنس بھی اس نے تمہارے نام کیا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد ہمیں وہ کرنا پڑا جو کچھ دن پہلے کرنے والے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے پکڑتے ہوئے کہا تم نے میری اقبال کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے بتایا ہم نے اس کے کھانے میں زیادہ زہر ملا دیا جس سے وہ اسی دن مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد میری بیوی نے تمہاری شادی میرے ساتھ کروا دیا تاکہ ہم سب جائیداد اور بزنس چھین سکے۔ اب ہم تمہارے کھانے میں بھی زہر ملانے لگے تھے۔ تمہارے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں اس بوڑھی عورت کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ اگلے دن میں نے پولیس میں اس کی رپورٹ کروائی۔ پولیس ہمارے گھر آئی، میرے ساس اور سسر کو دونوں کو گرفتار کر کے لے کر گئی۔ آخر میں نے کورٹ میں سارے ثبوت دکھائے۔ سارے ثبوت دیکھتے ہوئے جج صاحب نے ان دونوں کو عمر بھر کی سزا سنا دی۔ اب وہ دونوں اپنی باقی بچی زندگی جیل میں گزارنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر اقبال کے نام پر ایک ہاسپٹل کھلوایا جہاں پر صرف جس غریب لوگوں کا فری میں علاج ہوتا ہے۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ مجھے لوگوں سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ کاش کہ ان لوگوں نے اقبال کے ساتھ کچھ ایسا نہ کیا ہوتا تو آج اقبال ان کے سامنے ان کے سگے ماں باپ بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اگر وہ ایک بار بتاتے انہیں زمین اور جائیداد چاہیے تو اقبال خوشی خوشی ان کے نام کر دیتا، لیکن ان لوگوں نے اپنے لالچ میں آ کر میرے شوہر اقبال کو مجھ سے چھین لیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اپنے شوہر اقبال کو یاد کرتے میری زندگی گزر گئی تھی۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرے شوہر اقبال بہت ہی زیادہ اچھے انسان تھے، وہ ہر کسی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ تو ان کے چاچا چاچی تھے لیکن وہ ہمیشہ انہیں اپنے ماں باپ سمجھتا تھا، وہ ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن وہ لوگ لالچ میں آ کر میرے شوہر اقبال کو جان سے مار دیا۔ میں اب اقبال کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی فوٹو دیکھ دیکھ کر جیتی رہی۔